ممکن نہ ہو، غیبت کی بنیاد پر اور پیشاب کے چھٹوں کی بنیاد پر اس کا عذاب ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک ٹہنی لی اور لینے کے بعد اس پر گاڑ دی اور فرمایا جب تک یہ ہری بھری رہے گی اس قبر سے عذاب موقوف رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برزخ میں، عالم برزخ میں قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ بھی موجود تھے، اللہ کے رسول بھی موجود تھے۔ صحابہ نہ دیکھ سکے اس لیے کہ ان کے پاس وہ حس نہیں تھی جو حس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور جب آپ نے اپنے اس حس کا استعمال کیا تو قبر کے حالات آپ پر منکشف ہو گئے۔ قبر کے حالات بتانا ایک غیب، اور قبر میں کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے یہ دوسرا غیب، اور جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی عذاب موقوف رہے گا یہ تیسرا غیب۔ اللہ کے رسول اس عالم میں عالم شہادت سے عالم غیب کی خبر دے رہے ہیں اور اپنے امتیوں کی مدد بھی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے امتیوں کی مدد بھی فرما رہے ہیں اور یہ زائد بھی دے رہے ہیں کہ اے لوگوں جب میں اس عالم میں ہوں تو اس عالم والوں کی مدد کر رہا ہوں، تو جب میں اس عالم میں رہوں گا تو اس عالم والوں کی بھی مدد کرتا رہوں گا۔ جب عالم شہادت میں رہ کر کے عالم غیب مجھ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے تو یہ تم کیسے گمان کرتے ہو کہ عالم غیب میں رہ کر کے عالم شہادت نبی پر مخفی ہوں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ کریں اللہ کے نبی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی وہ چیزیں جو علم غیب کے تعلق سے ہیں جن کے بارے میں آج کے دور میں گمراہ فرقوں کا اعتراض ہے وہ بھری پٹی ہوئی ہیں، لیکن جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کی بات آتی ہے وہاں یہ وہابی فوراً ان باتوں کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں، اور جہاں تعریف کی بات آتی ہے وہاں پر بھول جایا کرتے ہیں۔ آئیے میں اس بات کو بھی واضح کر دوں جس بات کی میں نے تعریف کی تھی اور کہا تھا چاند کے اللہ کے نبی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت الدین کا تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کیا تو ابو جہل نے کئی ملکوں میں اپنے سفیر بھیجے، اور سفیر بھیجنے کے بعد کہا محمد مکے میں لوگوں کو لڑا رہے ہیں، باپ بیٹا اور باپ ماں بیٹی سے سب جدا ہو رہے ہیں، ایک نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ایک نئے دین کی بنیاد رکھ رہے ہیں، تم لوگ آؤ۔ بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا، ایک شخص کا نام تاریخ میں ملتا ہے جس کا نام حبیب یمنی ہے، یمن سے اسے دعوت دی گئی تھی آؤ محمد سے مکالمہ کرنا ہے، آؤ محمد سے گفتگو کرنی ہے، لیکن جب حبیب یمنی وہاں سے آنے کے بعد کہا تم لوگوں کی بات تو میں نے سن لی ہے لیکن محمد کیا کہتے ہیں میں ان کی بھی بات سنوں، فیصلہ جب ہوگا جب دونوں کی بات سنی جائے، صرف تمہاری بات سن کر کے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل نے کہا وہ جادوگر ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم بھی ان کا دین نہ اختیار کر لو، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم بھی ان کے دین کے سانچے میں نہ ڈھل جاؤ۔ تو حبیب یمنی نے کہا اگر مجھے وہاں نہیں جانے دیتے ہو تو ایسا کرو محمد کو یہیں بلا لیا جائے۔ بعد نماز مغرب اور عشاء کا وقت تھا تقریباً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قاصد گیا، آپ کو لوگوں نے بلایا ہے، ایک کھلے میدان میں اللہ کے رسول تشریف لائے۔ جب میرے آقا آئے تو پیغمبرانہ جلال کی ہیبت تھی کافروں پر اور لوگوں پر، کوئی کچھ بول نہ سکا، جو کچھ بولنا چاہتے تھے وہ بول نہ سکے، اور عالم یہ تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کی زبان پہ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ ہاں جسم میں جان نہیں۔ عالم یہ تھی ایسا لگتا تھا یا تو منہ میں زبان نہیں ہے یا تو جسم میں جان نہیں ہے، کچھ بولنے کی سکت نہیں تھی، کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ آخرکار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے کیوں یہاں بلایا گیا ہے، کیا وجہ ہے کیوں مجھے یہاں بلایا گیا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے فرمایا تو حبیب یمنی آئے آگے، اور آنے کے بعد کہا میں نے سنا ہے آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں نے سنا ہے آپ ایک نئی کتاب لے کر کے آئے ہیں، میں نے سنا ہے آپ ایک نئی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور میں نبی بنا کر کے آیا، میں رسول ہوں اور میں قرآن لے کر کے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے وحی لے کر کے آیا ہوں۔ جب اس نے کہا تو حبیب یمنی نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو میرے دو سوالات ہیں، اگر آپ ان دو سوالات کا جواب دے دیں تو میں آپ کے دین کو قبول کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس وقت چاند مکمل آب و تاب پر ہے، آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ایک کافر جس کا ذہن گمراہی کی طرف ہے، جو کافر ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو چاند
کو دو ٹکڑے کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے. ایک طرف کافر کا ذہن ہے اور اس کا عقیدہ ہے, اور ایک طرف وہابی کا ذہن ہے. کلمہ پڑھ رہا ہے نبی کا, قرآن پڑھ رہا ہے نبی کا, نمازیں اور حج و زکات جو کچھ بھی ملی ہے سب نبی کے صدقے میں ملی ہے, اس کے باوجود نبی کے معجزے کا انکار کر رہا ہے. ایسے شخص کو ہم مسلمان کیسے کہیں؟ ایسے شخص کو ہم نبی کا سچا وفادار کیسے کہیں؟ اس نے وعدہ کیا, اس نے کہا, حبیب امی نے کہا چاند اس وقت مکمل آب و تاب پر ہے, آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. تاریخ گواہ ہے, اللہ کے رسول نے انگلی سے اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اور یہ 1 سیکنڈ یا 1 منٹ کا مشاہدہ نہیں تھا. سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں, روایت حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تو چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور چاند کا دوسری طرف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اگر بات 1 سیکنڈ کی ہوگی تو شاید کہ کوئی کافر انکار کرتا کہ میری نگاہوں کا دھوکہ ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف اور ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف نظر آتا تھا. سبوں نے دیکھا. حبیب امی نے کہا میرا 1 سوال تو مکمل ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرا سوال. تو دوسرا سوال جب اس نے کیا حبیب امی نے تو کہا یا رسول اللہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں تو آپ خود ہی بتا دیں کہ میں آپ سے کون سا سوال کرنے والا ہوں. آپ خود بتا دیں. کافر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر نبی ہوں گے تو غیب داں ہوں گے, دلوں کی باتوں کو بھی جانتے ہوں گے. حبیب امی نے کہا آپ خود فرما دیں. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا دین کی بات پوچھو, میں دین سکھانے کے لیے آیا ہوں, دنیا کی بات میں نہیں جانتا. میرے آقا فرماتے ہیں حبیب امی میری ایک بچی ہے جو بے دست و پا ہے, ہاتھ اور پیر سے معذور ہے, اس وقت تو مکے میں ہے, وہ یمن میں ہے, تو چاہتا ہے کہ اسے شفا مل جائے, جا وہ بے دست و پا تھی, میں نے اسے شفا دے دیا, ہو گئی. جانے ملت اسلامیہ وہ حبیب یمنی نکلے, یمن گئے اور جانے کے بعد جب دروازہ کھولا تو وہی بچی جو بے دست و پا تھی, چل نہیں سکتی تھی, اسی نے دروازہ کھولا. سبحان اللہ. اسی بچی نے دروازہ کھولا, دروازہ کھول رہی تھی اور پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تعجب کرتے ہوئے فرماتے ہیں حبیب یمنی کہ یہ کلمہ تو نے کہاں سے سیکھ لیا, یہ کلمہ تجھے کہاں سے ملا؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں سوئی ہوئی تھی, میرا نصیب جاگ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ محمد عربی تمہیں کلمہ پڑھا رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں بیٹی میں تیرے باپ کو مدینے میں کلمہ پڑھا رہا ہوں, یمن میں بیٹھ کر کے میرا کلمہ پڑھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ گمراہیت کا پردہ اور یہ نفاق جو ہر جگہ ہر دور میں یہ گمراہیت کا نفاق جو لے کر کے یہ دیوبندیت چل رہی ہے, اسے مٹانا ہوگا.